بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ولاگز اور میں ہوں نیاز احمد۔ آج کی مشرق وسطیٰ کی اہم اور تازہ خبریں۔ آج ہم بات کریں گے ان واقعات کی جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے بیانات، عرب ممالک کا سخت رد عمل اور خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیاں۔ آئیے جانتے ہیں ان خبروں کو تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، حال ہی میں ایک امریکی سفارتی بیان نے پورے عرب دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس بیان میں یہ تاثر دیا گیا کہ اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ پر اپنا کنٹرول قائم کر سکتا ہے۔ گزشتہ دو دن پہلا جو ہے وہ اسرائیل میں امریکی سفیر نے جو بیان دیا تھا کہ اسرائیل کا حق ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنا کنٹرول قائم کر سکتا ہے، تو اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اردن کی وزارت خارجہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایسے بیانات خطے کے امن کے لیے خطرناک ہیں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صرف اردن ہی نہیں بلکہ سعودی عرب نے بھی اس بیان کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو دوسرے ممالک کی خود مختاری پر سوال اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک نہایت اہم اور تشویشناک فوجی پیش رفت کی۔ امریکہ نے دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز USS گیرالڈ بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ کے قریب تعینات کر دیا ہے۔ یہ تعیناتی ایسے وقت میں کی گئی جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ محض ایک معمول کی مشق نہیں بلکہ ایک واضح فوجی پیغام ہے۔ ایران کے اعلیٰ سفارتکار ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے حالیہ بیان میں کہا کہ ایران نے حالیہ بدامنی میں مارے جانے والے 3117 افراد کی مکمل فہرست جاری کر دی۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ ثبوت پیش کرے۔ اسی دوران جنیوا میں ہونے والی مذاکرات کے بارے میں ایران نے واضح کیا کہ امریکہ نے زیرو یورینیم افزودگی کا مطالبہ نہیں کیا اور ایران نے افزودگی معطل کرنے کی پیشکش بھی نہیں کی۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ناظرین، اس بیان کے بعد وائٹ ہاؤس سے سخت موقف آیا ہے۔ ایران کے اس بیان پر وائٹ ہاؤس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو نہ جوہری ہتھیار رکھنے دیے جائیں گے اور نہ اس کی صلاحیت تک پہنچنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت ایران کو جوہری پروگرام پر سخت موقف برقرار رکھنے پر قائم ہے۔ اقوام متحدہ نے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان حالات کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی جنگی زبان اور فوجی نقل و حرکت صورتحال کو کسی وقت خطرناک رخ پر لے جا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آج کی خبروں کا مجموعہ دیکھیں تو مشرق وسطیٰ ایک بار پھر انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور سفارتی بیانات اب عملی اقدامات میں بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی بھی غلط فیصلے سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مشرق وسطیٰ کی سب سے اہم اور تازہ خبریں۔ آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ تو اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔